السلام علیکم۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں گشت فرما رہے تھے۔ میں ساتھ میں تھا۔ آپ جب گشت لگاتے لگاتے تک گئے تو ایک دیوار کے کنارے بیٹھ گئے۔ اچانک گھر سے آواز آئی، کوئی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، آپ کو امیر المؤمنین کا حکم معلوم نہیں؟ ماں بولی، امیر المؤمنین کا کیا حکم ہے؟ بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں بولی، تو پانی ملا دے، تجھے کون سے امیر المؤمنین اس وقت دیکھ رہا ہے؟ بیٹی بولی، نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو امیر المؤمنین کی اطاعت کروں اور خلوت میں ان کی نافرمانی کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے۔ غلام سے فرمایا، اسلم، اس دروازے پر نشان لگا دو اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ صبح ہوئی تو آپ نے اسلم سے کہا، جائیو دیکھ کر آئیو یہ باتیں کرنے والی عورتیں کون تھے اور آیا ان کے شوہر ہے یا نہیں؟ حضرت اسلم فرماتے ہیں، میں نے اس جگہ آ کر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ دودھ میں پانی ملانے کا مشورہ دینے والی عورت ماں ہے اور منع کرنے والی بیٹی ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور گھر میں مرد کوئی نہیں ہے۔ یہ معلومات حاصل کر کے میں نے امیر المؤمنین کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم میں سے کسی کو شادی کی ضرورت ہو تو بتلائیے، میں اس کی شادی اس لڑکی سے کی دیتا ہوں۔ اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کرتا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے عرض کیا کہ ہماری تو پہلے ہی بیویاں موجود ہے، مزید کی ضرورت نہیں۔ حضرت عاصم رحمہ اللہ بولے، ابا جان، میری شادی نہیں ہوئی، اس لیے اس سے میری شادی کر دے۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئی۔ اس لحاظ سے وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نانی ہوئی، حضرت عاصم رحمہ اللہ نانا ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نانا ہوئی۔